الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر ہے 717۔ لو نظر صوم 10 ایام مثلا فإن قید بالتتابع او التفریق تعین وإلا تخیر بینہما۔ لو نظر، ایک بندہ نظر مانتا ہے صوم 10 ایام 10 دن کے روزے کی، مثال کے طور پہ۔ اب یہاں پہ یہ سوال یہ ہے کہ 10 دن کے روزے اسے مسلسل رکھنے پڑیں گے بغیر کسی وقفے کے، یا 10 روزے ہیں وہ چاہے تو کیا وقفے سے کیا رکھ لے، یعنی ہر ہفتے کیا ہے 1-2 روزے کیا رکھتا رہے۔ تو اب یہاں پہ اس کی ذمہ داری جو ہوگی وہ اس کی نظر کے مطابق ہوگی۔ فإن قید بالتتابع، اگر اس نے یہ جو 10 دن ہیں اس کو اس نے مقید کیا ہو تتابع کے ساتھ، تتابع یعنی پے در پے، ایک کے بعد دوسرا، یعنی اس نے یوں نظر مانی ہو کہ میں 10 دن مسلسل روزے رکھوں گا، یعنی لفظ سے جو مسلسل کہتے ہیں وہ اس نے کیا ذکر کیا ہو، یا لفظ سے پے در پے، یا لفظ بغیر فاصلے کے، یعنی اس طرح کی اس کی قید موجود ہو۔ فإن قید بالتتابع او التفریق، یا اس نے مقید کیا ہو تفریق کے ساتھ، اس نے کہا ہو کہ میں 10 دن روزے رکھوں گا الگ الگ کر کے، تو تعینہ، پھر تو جو اس نے قید لگائی تھی وہی کیا ہو جائے گی، معین ہو جائے گی۔ تتابع کی قید لگائی تو مسلسل رکھنے پڑیں گے، تفریق کی لگائی تو الگ الگ رکھنے پڑیں گے۔ یعنی اب تفریق میں کیا ہے کہ اگر وہ اکٹھے رکھے گا تو پھر اس کی نظر پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نظر ہی کیا مانی تھی، تفریق کی مانی تھی، الگ الگ رکھنے کی مانی تھی۔ وَإِلَّا کیا ہے، تخیر بینہما، وَإِلَّا کیا مطلب، اگر اس نے کوئی قید نہیں لگائی، فقط اس نے اتنا کہا تھا کہ 10 دن روزے رکھوں گا، اس کے بعد نہ تتابع کی قید لگائی نہ ہی کیا ہے تفریق کی لگائی، تو تخیر بینہما، تو اس سے کیا ہے پھر ان دونوں کے درمیان میں کیا ہو جائے گا، اختیار ہو جائے گا، کن دونوں کے درمیان، تتابع اور تفریق کے درمیان۔ وقضا، اور بالکل یہی صورتحال بنے گی کہ لو نظر صیام سنۃ، اس نے کہا کہ میں 1 سال روزہ رکھوں گا، فإنہ یکفیہ مع الاطلاق، تو اس کے لیے کافی ہے اگر اس نے ایک سال مطلق رکھا ہے، کہ 1 سال یعنی یہ جو اگلا پورا سال آ رہا ہے یہ میرا روزے کا ہوگا، یا 1 سال سے میری مراد یہ ہے کہ بس 1 سال کا عرصہ روزے کا ہوگا، چاہے درمیان میں کیا ہے وقفے آتے رہیں۔ تو اگر اس نے مطلق چھوڑا ہے، کوئی تتابع کی یا تفریق کی قید نہیں لگائی، تو اس کے لیے کافی ہے صیام 12 شہراً، کہ وہ کیا ہے 12 مہینے روزے رکھے، ولو متفرقاً، اگرچہ یہ 12 مہینے کا روزہ رکھنا کیا ہو، متفرق ہو، جدا جدا ہو، یعنی 1 مہینے روزہ رکھے 2 مہینے چھٹی، یا اس طریقے سے، حتیٰ کہ جو مہینے کا ہے اس میں بھی چونکہ مطلق ہے کہ مہینہ اکٹھا رکھنا ہے یا الگ الگ، تو وہ بھی کیا ہے الگ الگ رکھ سکتا ہے، یعنی 360 یا 365 دن جو اس کے روزے کے بنیں گے۔ وَكَذَا الْحَالُ وَهَكَذَا الْحَالُ، اور یہی صورتحال ہوگی بالکل کہ لو نظر صیام شہر، کہ وہ جو ہے وہ 1 مہینے کی روزے رکھنے کی نظر مانتا ہے، تو اب 1 مہینہ پورا روزہ رکھنے پڑیں گے مسلسل یا الگ الگ، کہتے ہیں کہ فإنہ یجزئہ مع الاطلاق، اگر اس نے مہینے کی جو ہے وہ قید نہیں لگائی، تسلسل کی قید نہیں لگائی کہ مسلسل رکھوں گا، تو مطلق کی صورت میں اس کے لیے کافی ہے کہ صوم 30 یوماً، کہ وہ 30 دن روزے رکھے، ولو متفرقاً، کہ اگرچہ یہ 30 دن کا روزے رکھنا کیا ہو، متفرق ہو، یعنی مسلسل مہینے کے روزے نہ رکھے، ہر ہفتے کیا کچھ رکھ لے۔ ولا یلزمہ التتابع بینہا، اور اس کے لیے لازم نہیں ہوگا کہ یہ جو 30 دن ہیں، یہ جو روزے ہیں ان کے درمیان کیا کرے، تتابع کرے، پے در پے کیا روزے انجام دے، یہ اس کے لیے لازم نہیں ہوگا۔ الا اذا کان مقصودا لہ حین النظر علی وجہ التقیید، مگر یہ کہ اس کا جو مقصود ہے نظر کے وقت وہ علی وجہ تقیید ہو، ٹھیک ہے، یہ مقصود بھی کیا چلتا ہے، یعنی یا قید لگائے یا قید سے ہٹ کے جو ہے وہ اس کا جو قصد ہے، اس کا قصد اور ارادی کس کے اوپر ہو، تقیید کے اوپر ہو، یعنی اس نے کہا تو ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھوں گا، جب سیگا پڑھ رہا تھا نظر کا تو اس میں قید کوئی نہیں لگائی، مطلق چھوڑا ہے، لیکن اس کے ذہن میں مکمل طور پہ مقصد کیا تھا 1 مہینے کا، یعنی مسلسل 1 مہینہ پورا، یہ اس کے ذہن میں تھا،
تو اب یہاں پہ وہ اطلاق کی طرف نہیں جائے گا کہ جی میں نے جب نظر مانی تھی تو میں نے لفظ کو مطلق بولا تھا یا مطلق نہیں بولا تھا. تو ہم کہیں مطلق اور مقید کی طرف جانے کی ضرورت تب پیش آتی جب صورتحال مشکوک ہو کہ جی وہ ہم کیا کہتے ہیں متکلم کی کیا مراد تھی. تو جب ہم پتہ نہیں چلتا کہ بولنے والے کی کیا مراد ہے تو ہم نے کہا جب اس نے مطلق بولا ہے تو اس کی قید مراد نہیں ہوگی. جب متکلم یہ خود ہے تو اسے خود پتہ ہے بھئی میں نے کیا بولا ہے, ٹھیک ہے, خود اسے پتہ ہے کہ میں نے علی وجہ تقیید ارادہ کیا تھا یا علی وجہ تقیید ارادہ نہیں کیا تھا. تو اگر اس کا مقصود جو ہے وہ علی وجہ تقیید تھا, تقیید یعنی کون سی قید, تتابع والی قید اس کے اندر تھی ذہن میں, پھر تو جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسے کیا کرنا پڑے گا, تتابع کی طرف جانا پڑے گا اور مسلسل کیا ہے روزے رکھنے پڑیں گے. فَإِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ الْمَنْظُورُ الْمَشْرُوطُ فِيهِ التَّتَابُعُ, اگر ایک بندے سے وہ روزہ فوت ہو گیا, کون سا روزہ کہ جس کی نظر مانی تھی, کہ المشروط فیہ التتابع, کہ جس کے اندر شرط کیا تھی, تتابع تھی. فالاحوط الاولیٰ رعایت التتابع فی قضائہ, تو پھر احتیاط اولیٰ کیا ہے کہ تتابع کی رعایت کرے اس کی قضاء میں بھی. یعنی یہ ایک بحث گزری ہے وہاں پہ احکام صوم میں کہ جو منظور والا روزہ ہوتا ہے اگر وہ رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا منظور روزہ رہ جاتا ہے جس کی قضاء ہوتی ہے, جس کی نظر کے دن کیا وہ معین ہو, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ صوم میں نظر معین کی قضاء کیا ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے, اور اگر انسان جان بوجھ کے اسے چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, کفارہ بھی ہوتا ہے. قضاء یعنی الگ سے اور کفارہ کیا ہے, الگ سے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک بندے نے معین نظر مانی تھی اور اس میں کیا تھا, تتابع تھا, کہ میں جو ہے وہ رجب کے مہینے میں جو ہے وہ 3 دن کیا رکھوں گا, روزے رکھوں گا. تو رجب کا مہینہ کیا ہو گیا, معین ہو گیا. اس کے اندر اس نے 3 دن معین کیے اور 3 دن بھی کیا تھے, مسلسل والے تھے. اب پورا رجب کا مہینہ گزر گیا, اس نے کیا ہے یہ 3 دن روزے نہیں رکھے, تو اب ان کی قضاء تو آئے گی. اب ماہ رمضان کی قضاء میں ہم کیا کہتے تھے کہ پورا مہینے کی قضاء ایک بندے نے رکھنی ہے تو بعد میں وہ پورا مہینہ مسلسل قضاء ضروری نہیں ہوتی, 4 دن قضاء کر لے پھر 1-2 دن چھٹی کر لے, قضاء کرنی ہے جو. تو یہاں پر بھی شیخ ثانی یہی فرماتے ہیں کہ جو 3 دن مسلسل اس کے روزے تھے نظر کے, وہ اس کے رہ گئے, تو اب اس کی قضاء تو آئے گی اوپر کیونکہ یہ نظر معین تھی, لیکن قضاء میں پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 دن مسلسل کیا رکھے, قضاء رکھے. اگرچہ نظر کے وقت یہ کیا تھے, مسلسل تھے, جیسے ماہ رمضان کے روزے مسلسل ہیں, نظر میں مسلسل تھے, لیکن قضاء میں کیا ہے, تسلسل ضروری نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا لکھا, احتیاط اولیٰ لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ تسلسل کی رعایت کرے, کہاں پر, قضاء میں بھی کیا ہے تسلسل کی رعایت کرے, تو یہ زیادہ کیا بہتر ہو جائے گا. لو نظر صوم شہر, ایک بندے نے 1 مہینے کے روزے کی نظر مانی تھی, تو اجزاءہ صوم ما بین الہلالین, تو اس کے لیے کافی ہے کہ یہ ما بین الہلالین روزہ رکھ لے, من شہر کسی بھی مہینے کا, ٹھیک ہے, ما بین الہلالین 2 چاند, ٹھیک ہے, ہر مہینے کی پہلی کا چاند دیکھے, جب دوسرے مہینے کے چاند نظر آ جائے تو مہینہ وہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب, یعنی قمری وہ پورا مہینہ کیا روزہ رکھے, قمری مہینہ. وہ لوکان ناقصاً, اگرچہ یہ مہینہ کیا بنے, ناقص بنے, ناقص یعنی 30 دن سے کم بنے. جس طرح ماہ رمضان کے روزے ہیں کہ یکم ماہ رمضان کو رکھنا واجب ہو گیا, اب 29 بنے یا 30 بنے, تو اس نے 1 مہینے کی نظر مانی تھی. اب یہ دیکھتا رہے کہ ایک فرض کریں کہ کب جو ہے وہ جمادی الاولیٰ کا چاند نظر آتا ہے, جس دن چاند نظر آئے اس دن شروع کرے, اور پھر جب چاند نظر آئے دوبارہ تو اس دن کیا ہے اس کی نظر ختم ہو جائے. تو یہ ایسا کر سکتا ہے بالکل, اگرچہ جو ہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو. لیکن اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا, ما بین الہلال کی کیا کرنا پڑے گی, رعایت کرنی پڑے گی. یعنی جیسے چاند نظر آئے گا تو وہ شروع کر دے روزے رکھنا, اور جیسے پھر بعد میں چاند نظر آئے تو روزے کیا ہو جائیں گے, اس کے ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ شَرَعَ فِيهِ, لیکن اگر وہ روزے رکھنا شروع کرے, یعنی لو شرع فی الصوم, اگر وہ صوم میں شروع ہو جائے, فی اثناء الشہر, یعنی چاند کے دیکھتے ہوئے روزے اس نے رکھنا شروع نہیں کیے, چاند دیکھ لیا, کچھ دن گزر گئے اور مہینے کے درمیان میں کیا ہے اس نے شروع کر دی روزے رکھنا. فنقص, اب وہ مہینہ کیا ہو گیا, 29 کا ہو گیا, یعنی اس نے کیا 16 تاریخ سے روزے رکھے, 29 کا ہو گیا, تو یہ اس کے 14 دن بنتے ہیں. تو اب یہ کہے کہ میں نے جو ہے وہ آدھا مہینہ یہ رکھ لیا
اور آدھا مہینہ کیا ہے اگلا کر لے 15 اور 14 یہ 29 دن ہو جائیں گے، تو یوں کیا اس کا نظام چل سکتا ہے، ایک دن کی بچت ہو جائے۔ فحال یوجزی ہو، تو کیا اس کے لیے کافی ہوگا کہ اتباعہ من الشہر اللاحق، کہ وہ آنے والے مہینوں میں کیا ہے اس کی اتباع کرے، بمقدار اتنی مقدار میں کہ ما مضی من الشہر الاول، کہ جو پہلے مہینے سے کیا ہے گزر گئی تھی، یعنی پہلے مہینے کے 15 دن گزر گئے تھے اور اس نے روزے رکھنا شروع کیے، تو اس نے کیا میں نے 16 تاریخ سے روزے رکھنا شروع کیے، 15 دن تو گزر گئے تھے، اب وہ جو گزر گئے تھے وہی میں کیا کروں گا اگلے مہینے میں جا کے کیا پورا کروں گا۔ تو اب سسٹم کیا بن رہا ہے، تو یہاں پہ اس نے 16 کو روزہ رکھا اور 16 کے بعد 29 تک یہ 14 دن بنتے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ وہ جو شہر ماضی میں 15 دن رہتے تھے وہ میں مزید ایڈ کر لوں گا اگلے مہینے سے، تو یہ 29 دن بن جائیں گے۔ تو کیا یہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ شہر لاحق سے اتنی مقدار پوری کرے کہ جو شہر اول سے رہ گئے تھے اس کے؟ ام یلزمہ اکمالہ، یا اس کے اوپر لازم ہے کہ اکمالہ 30 یومن، کہ وہ اپنے روزوں کو مکمل کرے، کتنے دن کے طور پہ؟ 30 دن کے طور پہ کیا مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ یا اکمال الشہر، یا ہم کہیں کہ وہ مہینے کو مکمل کرے کتنے والا؟ 30 دن کے طور پہ کیا مہینے کو مکمل کرے۔ تو دو وجہ ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ ثانی ہے، یعنی صحیح کیا ہے؟ یہ 30 دن اس سے کیا رکھنے پڑیں گے؟ مکمل روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر چاند کے دیکھنے سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو پھر تو اسے وہ آفر مل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر چاند کو دیکھ کے روزے رکھنا شروع نہیں کرتا تو پھر اسے 30 دن کیا کرنا پڑیں گے؟ مکمل کرنا پڑیں گے، چاہے مہینے کیا ناقص ہی ہوتے رہیں۔ اذا نظر صیام سنۃ معینۃ، ایک بندے نے جو ہے وہ معین سال کے روزوں کی نظر مان لی، کہ فرض کریں کہ جو اگلا سال آ رہا ہے 1400 جو ہے وہ 55 یا کوئی بھی اس طریقے سے سال، تو وہ میں کیا کروں گا جی پورا سال کیا روزے رکھوں گا۔ تو استثنیہ منہا العیدان ہو، تو یہ جو پورا سال وہ کہہ رہا ہے اس سے خود بخود استثناء ہو جائے گا، استثنیہ منہا یعنی اس سال سے کس کا استثناء ہو جائے گا؟ عیدان، عید الفطر اور عید اضحیٰ کا کیا ہو جائے گا؟ استثناء ہو جائے گا۔ فیفطر فیہما، پس وہ ان میں کیا کرے گا؟ افطار کرے گا دو عیدوں میں۔ ولا قضاء علیہ، اور اس کے اوپر اس کی قضا کیا واجب نہیں ہوگی۔ وقضا یفطر فی الایام، اور اسی طریقے سے ان ایام میں بھی یہ افطار کرے گا کہ التی یعرض فیہا ما لا یجوز معہ الصیام، کہ جس میں ایک ایسا عارض پیش آ جاتا ہے کہ جس میں اب اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ وہ عارضہ کیا ہے؟ سفر کا عارضہ پیش آ گیا۔ سفر کے عارضے میں نظر کا روزہ تب نہیں رکھ سکتے کہ جب نظر کے وقت اس نے یہ نہ کہا ہو کہ چاہے سفر بھی پیش آ جائے تو میں روزہ رکھوں گا، اس طریقے سے اس نے نہ کہا ہو۔ اگر اس طریقے سے نہ کہا ہو تو پھر وہ سفر میں روزہ نظر کا نہیں رکھ سکتا۔ نظر کا روزہ انسان سفر میں تب رکھ سکتا ہے کہ جب نظر میں اس نے ایسی بات مطلقاً کہی ہو کہ میں جی 3 روزوں کی یا سال کے روزوں کی نظر مانتا ہوں، چاہے سفر ہو یا جو ہو میں روزہ رکھوں گا، یوں کر کے نظر مانے گا تو پھر سفر میں کیا اسے رکھنا پڑے گا۔ لیکن عام طور پہ اس طرح کی کوئی نظر نہیں مانتے، مطلق وہ چھوڑتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا، تو اس صورت میں وہ کیا ہے پھر سفر میں کیا روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے افطار کیا ہے؟ کرنا ہوگا۔ ہاں سال پورا نہیں ہوگا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سال کا مطلب ہی یہی ہوگا، اس میں استثناء خود بخود لگتے جائیں گے۔ 2 عید کے نکل گئے، سفر کے نکل گئے، خاتون ہے تو حیض نفاس کے نکل گئے، اس طریقے سے کیا ہے بچت کی ہو جائے گی، نہیں بعد میں قضا نہیں ہوگی۔ ہاں وہ قضا کی بات ہے، اس میں عیدین کی تو قضا نہیں ہوگی لیکن اس کی ہوگی، سفر والی کی ہوگی، مریض والے کی ہوگی، وہ قضا تو رہے گی، ٹھیک ہے۔ سفر ہو گیا یا مرض پیش آ گئی یا حیض و نفاس کا آپشن بن گیا تو پھر تو کیا ہے جی وہ افطار کرے گا، لیکن یجب القضاء، افطار تو کرے گا، افطار کرنا جائز بھی ہوگا لیکن قضا کرنا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ نعم وجوب ہو، یعنی وجوب القضاء فی الاخیرین، یعنی حیض اور نفاس میں قضا کا واجب ہونا کیا ہے؟ احتیاط لازم کے اوپر کیا ہے؟ موقوف ہے، یعنی احتیاط لازم کے طور پہ حیض اور نفاس والے مسئلے میں بھی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ لو نظر صوم کل خمیس مثلا، اس نے نظر مانی کہ ہر جمعرات کو کیا روزہ رکھوں گا، فساد فبعض احد العید، بعض جو جمعرات آئیں وہ کس کو ساتھ اتفاق ہو گیا ان کا؟ احد العیدین، 2 عیدوں میں سے ایک کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ٹکراؤ ہو گیا، یا جو ہے وہ
ایک خمیس کا جو ہے نا فزاد و بعد و بعد الخمیس، یا جو ہے وہ بعض جمراتوں کا ٹکراؤ ہو گیا احد العوارض ان حالات کے ساتھ کہ المبیحۃ للافطار ہے کہ جو افطار کو کیا ہے مباح قرار دیتے ہیں، یعنی مریض ہو گیا، حیض یا نفاس کا آپشن بن گیا، اور سفر یا سے کیا سفر پیش آ گیا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا، افطرا، وہ کیا کرے گا، افطار کرے گا۔ ویجب علیہ القضاء، اور اس کے اوپر قضاء کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، حتی فی الاول، یہاں تک کہ جو پہلی صورت ہے عہد العیدین والی، کہ حتی فی الاول، حتی کہ جو عہد العیدین والا آپشن آ رہا ہے وہاں پر بھی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، قضاء واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو سال کے نظر مانی تھی اس میں عیدین کی قضاء کو نہیں کہا تھا واجب، پورے سال کا جو تھا، لیکن ہر جمعرات کیا ہے پورے سال کا نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر عیدین میں کیا ہے اس کی قضاء واجب نہیں ہوگی، باقی سب کی قضاء واجب ہو جائے گی۔ لو نظر صوم یوم معین، ایک معین دن کے جو ہے وہ روزے کی اس نے نظر مان لی، فافطر عمدن، جان بوجھ کے اس نے افطار کیا، تو یجب قضاء، تو اس روزے کی قضاء تو واجب ہوتی ہے، یہ بات تو پہلے بیان گزر چکی تھی، نظر معین کی روزے کی قضاء واجب ہے، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا، اور کفارہ وہی ہے یہاں پہ قسم کو توڑنے کا، یعنی 10 مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اذا نظر صوم یوم معین، ایک معین دن کی کسی نظر مان لی تو جاز له السفر، ہو تو اس کے لیے سفر کرنا جائز ہوتا ہے، وَإِن كَانَ غَيْرَ ضروری، اگرچہ وہ سفر کیا ہے ضروری نہ بھی ہو، وہ یفطر، وہ افطار کرے گا جب روز سفر کرے گا، لیکن ثم یقضی ہے، لیکن پھر اس کی قضا بھی کرے گا، ولا کفارۃ علیہ، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، وہ کذالک، اور بالکل یہی صورتحال ہوگی، یعنی افطار کرنا جائز ہو جائے گا اور قضا بھی ہوگی، کہ اذا جاء الیوم، جب وہ دن آ جائے نظر کے پورا کرنے کا، وہ مسافر، اور یہ کیا سفر میں ہو، تو لا یجب علیہ الاقامۃ، اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ یہ 10 دن کا اقامہ کر لیں کسی جگہ پہ تاکہ وہ روزے رکھ سکتے، یہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بل یجوز له الافطار، بس کہ اس کے لیے کیا جائز ہے کہ افطار کرے اور بعد میں کیا کر لے، قضا کر لے۔ لو نظر زیارت احد الائمہ علیہم السلام، اس نے نظر مانی تھی کہ ائمہ جو امام معصوم ہیں ان میں سے کسی امام کی زیارت کرے گا، اور بعض الصالحین، یا بعض جو صالح ہستیاں ہیں جیسے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، ان کی کیا کرے گا، وہ زیارت کرے گا، تو لازمہ، تو یہ زیارت کیا ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے،